اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وسلم۔ سامعین و ناظرین اکرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا میرا موضوع یہ ہے کہ ڈپریشن کا علاج۔ دیکھیں، ڈپریشن کا علاج جو ہے وہ اللہ سے جڑنے میں ہے۔ اللہ سے کٹ کے اگر آپ ڈپریشن کا علاج ڈھونڈتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ دیکھیں، ڈپریشن یا پریشانی، اس کا تعلق تو آپ کی روح سے ہے، آپ کے ظاہر سے نہیں ہے۔ یہ ایک بات نوٹ کر لیں، انسان کا باطن پریشان ہوتا ہے تو یہ پریشان ہو جاتا ہے۔ گزشتہ نشست میں نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ آج کا انسان پریشان کیوں ہے۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک خاص مقصد کے لیے بنایا ہے۔ یہ بھی ایک میری بات ذرا غور سے سنیں۔ ہمارا خالق مالک اللہ کی ذات ہے، اس نے، اور ہماری حقیقت جو ہے دراصل وہ روح ہے جو آسمان سے آتی ہے۔ ہمارے اندر دو روحیں ہیں، ایک حیوانی اور ایک ربانی۔ حیوانی روح تو ہم میں موجود ہوتی ہے جب بچہ 4 مہینے کا ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس وقت وہ ربانی روح اس میں پھونک دی جاتی ہے، حدیث کا مفہوم ہے۔ اچھا، اب یہ ربانی روح کو جسم اللہ تعالیٰ کیوں دیتا ہے؟ ایک بات نوٹ کر لیں کہ دنیا ہماری منزل نہیں ہے، دنیا ہمارا مقصود نہیں ہے۔ ہمیں دنیا میں صرف دنیا کے لیے اللہ تعالیٰ نے نہیں بنایا ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے اپنے لیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ملاقات، اپنے قرب اور اپنے دیدار کی نعمت سے مشرف کرنا چاہتا ہے۔ اندھیروں میں نہ رہیں، روشنی میں آ جائیں، حقیقت کو محسوس کریں، بے وقوف نہ بنیں۔ آپ وہ نہیں ہیں جو کہ نظر آ رہے ہیں، آپ وہ ہیں جو کہ نظر نہیں آ رہے اس جسم کے اندر، اور آپ کی ایک بہت قیمتی چیز ہے آپ کے اندر، اور وہ قیمتی چیز جو ہے وہ روح ربانی ہے۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا انسان کو سجدے کا، اور کیا کہا کہ اے فرشتوں، جب اس کا ظاہر قالب میں برابر کر لوں اور جب اس میں میں اپنی روح پھونکوں تو پھر تم نے اس کو سجدہ کرنا ہے۔ وہ روح ربانی اور روح کا تعلق جو ہے نور سے ہے، یہ بات بھی نوٹ کر لیں۔ ہمارے اندر جو روح ہے اس کا تعلق، اس کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، جیسے کہ فرشتوں کی پیدائش نور سے ہوئی ہے، اسی طرح ہماری روح جو ہے وہ نورانی ہے، وہ اللہ کی پھونکی ہوئی ایک روح ہے، ظاہر ہے۔ اب اگر ہم دنیا میں جب عاقل بالغ انسان ہو جاتا ہے، اس کو چاہیے کہ یہ اپنے رب سے پوچھے یا رب والے سے پوچھے۔ دیکھیں، رب سے پوچھنے آپ تو خود تو نہیں پوچھ سکتے، ظاہر ہے کہ پھر کتاب قرآن و حدیث کا آپ سہارا لیں گے، لیکن اس سے پہلے ضروری یہ ہے کہ آپ کسی صاحب کتاب شخص سے رابطہ کریں، قرآن والے سے، صاحب قرآن سے آپ رابطہ کریں، اس کی محفل میں بیٹھیں، اس کے پاس جائیں، کیونکہ وہ روحانی آدمی ہے، وہ نورانی آدمی ہے۔ اب آدمی اٹھا ہماری نظر میں ہے، جب سے سنا ہے یار لباس بشر میں ہے۔ تو یعنی سچا، قرآن کی زبان میں اس کو سچا شخص کہتے ہیں، صادق۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے حکم بھی دیا ہے کہ اے ایمان والو، اللہ کا تقوی اختیار کرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، شامل ہو جاؤ، ان کے ساتھ بیٹھو، ان کی معیت اختیار کر لو۔ پھر ان سے آپ دیکھیں، میں آپ کو ڈپریشن کا علاج بتا رہا ہوں، ادھر ادھر گھومنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنے آپ کو تلاش کریں، اپنی حقیقت کو ڈھونڈیں۔ سچ کیا ہے؟ سچ یہ ہے کہ آپ جو نظر آ رہے ہیں وہ نہیں ہے، سچ یہ ہے کہ جو آپ نظر نہیں آ رہے آپ وہ ہیں۔ دوسرا سچ یہ ہے کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے بنایا ہے،
اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے گھر، سلامتی کے گھر کی طرف دعوت دے رہا ہے۔ واللہ یدعو الی دار السلام، اللہ تعالیٰ تمہیں، اے لوگو، تمہیں بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف، اور سلامتی کا گھر جو ہے وہ جنت ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ جنت کی حقیقت کیا ہے؟ اللہ کی ملاقات، اللہ کا قرب اور اللہ کے دیدار کی جگہ کا نام کیا ہے؟ جنت۔ تو بے وقوف نہ بنے اور خود بھی یعنی سنبھل جائیں، اللہ کو اپنا مقصود بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلیں پیغمبر کے طریقے کے مطابق، اور مقامی طور پہ ایک اللہ والے کی نگرانی میں اپنے سفر کا آغاز کر دیں، آپ کی روح کو سکون مل جائے گا۔ اور میں آپ کو علاج بھی بتاتا ہوں، علاج تو خیر میں نے بتا دیا ہے، لیکن اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو نیت بنا لے، ورج الیوم الآخر، آخرت کے دن کی آپ امید رکھیں۔ قیامت کا دن جو ہے وہ ملاقات کا دن ہے، قیامت کے دن ملاقات کا دن ہے، یوم یقوم الناس لرب العالمین۔ تو اللہ کی ملاقات آپ کی ڈن ہے روز قیامت، یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر اس کے بعد یعنی تھوڑی سی ایک حضور فرماتے ہیں کہ قیامت کا عرصہ جو ہے مومن کے لیے ایک فرض نماز کی ادائیگی کے برابر ہوگا۔ تو بس وہ تھوڑی دیر کے بعد آپ پھر چلے جائیں گے جنت، اور پھر جنت میں پھر آپ ہمیشہ رہیں گے۔ بے وقوف ہے وہ شخص جو اللہ سے کٹ کے جیے، جو اللہ کو منزل نہ بنائے، جو اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کر دے۔ آج ہم سب اللہ کے راستے پر چلنے سے انکار کرتے ہیں۔ یہ جو ہمارا رسمی دین ہے یہ ہمارے کسی کام نہیں آئے گا، یہ بات نوٹ کر لیں۔ یہ رسمی دین و ایمان جو ہے یہ ہمارا کچھ، یہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک قادیانی پیدا ہو جاتا ہے قادیانی کے گھر، تو قادیانی رہتا ہے، سوچتے ہی نہیں ہے۔ ہم مسلمان کے گھر پیدا ہو جاتے، ہم بھی نہیں سوچتے۔ ہندو پیدا ہو جائے، ہندو بھی نہیں سوچتا کوئی بھی نہیں ہے، ہم بھی نہیں سوچتے۔ ہم سب، ہندو ہو، قادیانی ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، یہودی ہو، ہم سب ایک سوچ ہے ہماری، اور وہ دنیا کی ہے۔ تو یہ بڑی گمراہی کی بات ہے، اور میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو آپ چھوڑ دیں، لیکن میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ دنیا میں رہنے کی نیت بدل لیں، اللہ کو منزل بنا لیں، اللہ کے راستے پر چلنے کا عزم کر لیں، اور اپنی مرضی سے جینا چھوڑ دیں، اللہ کی مرضی سے جئیں، اللہ کی رضاؤں کے لیے جئیں، اپنے آپ کو بیچ دیں اللہ کے ہاتھ پہ، اللہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لیں۔ اور ایک ڈیل پیکج اللہ تعالیٰ نے قرآن میں دیا ہے کہ ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسہم واموالہم بان لہم الجنہ، اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں مومنوں سے ان کے مال و جان، عوض میں ان کو جنت دی ہے۔ اور خیر وہ تفصیل بھی ہے، آیت بھی کافی ہے، یہ سورہ توبہ کی ہے یہ سورہ آیت۔ تو میں کہہ رہا ہوں اللہ تعالیٰ سے ایک ڈیل کر لیں، اللہ سے سودا کر لیں، اللہ کے ہاتھ پہ اپنے آپ کو بیچ دیں، زندگی پھر اپنی مرضی سے گزار دیں۔ یہ ڈیل کی حقیقت کیا ہے کہ آپ زندگی اپنی مرضی سے گزارنا چھوڑ دیں، رب کے لیے جئیں، رب کی مرضی سے زندگی گزاریں، قرآن کا حکم اور رسول کا طریقہ، بس بات ختم، آپ کامیاب ہیں۔ آپ یقیناً اطمینان آپ کو مل جائے گا، آپ کو دائمی خوشی مل جائے گی، آپ کا رب آپ سے راضی ہو جائے گا، کیونکہ اب تو آپ آ گئے سیدھے راستے پر جو بھی آ جاتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے۔ یہی ڈپریشن کا علاج ہے۔ اگر آپ ڈپریشن کا علاج چاہتے ہیں تو آپ کے ڈپریشن کے علاج، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ بات میں نے آپ کو واضح طور پہ بتاؤں، علاج ایک ہے، اور علاج اللہ نے بتایا ہے کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، جو ایمان والے ہیں تو ان کے دل مطمئن ہیں اللہ کی یاد سے، اور جان لو کہ اللہ کی یاد سے ہی دلوں کو چین پڑتا ہے۔
تو آپ کا ڈپریشن، آپ کو سکون چاہیے، اطمینان چاہیے، خوشی چاہیے، اپنے دل کو یعنی اپنے دل سے دنیا کی یاد کو نکال لیں اور اللہ کی یاد سے اپنے دل کو آباد کر لیں۔ یہ آپ کیسے کریں گے؟ اس کے لیے آپ کو رہنمائی چاہیے۔ کتاب سے آپ یہ کام نہیں کر سکتے، صرف کتاب سے تو کتابوں سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ کسی صاحب کتاب کو دیکھیں اور صاحب قرآن کو دیکھیں، تلاش کریں، اس سے طریقہ پوچھیں کہ یہ کس طریقے سے ہوگا، وہ آپ کو طریقہ بتائے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم